ناظرین، رشوت ایک ایسی برائی ہے جو نہ صرف فرد کی اخلاقی پستی کا سبب بنتی ہے بلکہ معاشرتی اور اقتصادی نظام کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اسلام نے رشوت کو سختی سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ انصاف کے نظام کو متاثر کرتی ہے اور حقداروں کے حقوق کا غصب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال میں سے کچھ ظلم کے ساتھ کھا سکو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ آیت رشوت کی ممانعت اور اس کے نقصانات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حدیث رشوت کے سنگین گناہ ہونے کو واضح کرتی ہے اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص کسی عہدے پر فائز ہو اور وہ کسی کا جائز کام صرف اس وقت کرے جب اسے رشوت دی جائے تو یہ انصاف کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس سے دوسرے افراد کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عام شہری جو اپنا جائز کام نکلوانے کے لیے رشوت دیتا ہے وہ نہ صرف اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ پورے نظام کو کرپشن کا شکار بناتا ہے۔ الغرض ناظرین، رشوت ایک ایسی لعنت ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور منصفانہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رشوت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ ساتھ ہی اگر یہ قوانین اتنے مؤثر اور انصاف پر مبنی ہیں تو ہمیں ان کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جس میں انصاف کا بول بالا ہو اور رشوت جیسی برائیوں کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے، ان قوانین کو نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انصاف کے راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔